بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 178واں دن 28 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ محسن انسانیت۔ دنیا میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول پیدا ہوئے، بے شمار شخصیتیں پیدا ہوئیں اور ان حضرات نے زبردست کارنامے انجام دیے، مگر کسی کو بھی وہ شرف و فضل حاصل نہیں ہوا جو سرور کونین خاتم الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام تفصیلات تاریخ و حدیث اور سیرت کے اندر 1400 سال سے پوری طرح محفوظ ہے، جسے پڑھ کر ایک انصاف پسند آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ و سیرت طیبہ اہل ایمان اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قابل نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے اور حیات طیبہ کا ہر پہلو زندگی گزارنے کے لیے روشن راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تعلقات میں بے تکلفی، اپنے اور غیروں کے درمیان عدل و انصاف، اجنبیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مساوات اور تمام جانداروں کے ساتھ جو حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالی کی مرضی اور قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق نہ ہو اور دنیائے انسانیت کے لیے ایک جامع و مکمل نمونے کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، راستے کا خوشبودار ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خوشبو عطر وغیرہ لگائے بغیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ فائدہ: میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو میت کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد اور وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، صبح و شام کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یہ دعا پڑھے اور جب شام ہو تب بھی یہ دعا پڑھے، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وہداه واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ نوٹ: شام کو بھی یہ دعا پڑھے اور اصبحنا و اصبح کی جگہ امسینا و امسا کہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ رکھنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن حساب میں اتنی ہی پریشانی ہوگی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، نیک اولاد کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک وتصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی موت پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔